والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما علی الامام المنتظر عجل اللہم له الفرج ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مختار نامے کی ان مجالس کے لیے ہماری اصل آیت تو سورہ مبارکہ شعراء کی آخری آیت نمبر 226 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ان قریب بہت جلد ظلم کرنے والوں کو یہ پتہ چلے گا اَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ زمانہ کتنی تیزی سے بدلتا ہے اور چینج ہوتا ہے. مگر روزانہ مختار نامے ہی کے کانٹیکس میں ایک آدھ پریکٹیکل میسج بھی، اور اس کے لیے کل اور آج اس آیت کی تلاوت کی گئی جس میں اسلام کا ایک بہت اہم اصول بتایا گیا، اور وہ ہے پازیٹو تھنکنگ. اس دنیا میں جب رہو ہر چیز کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھو، جو ہمارے بزرگوں کی تعلیم بھی ہوتی تھی. میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ وہ سارا سسٹم جس کی بہت ساری برکتیں ہمیں بتائی بھی نہیں گئیں، لیکن وہ سارا سسٹم جو ہمارے بزرگوں نے بنایا وہ آج 21 سینچری میں آ کے اس لیے ٹوٹ گیا کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. صفحے اعضاء پہ خود آ کے بیٹھنا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ آپ نے مجلس سن لی، لیکچر کے انداز سے اس کا ایک میسج لے لیا، وہ آپ زمین پہ ہوں کہ ہوا میں ہوں کہ جہاز پہ ہوں کہ بیڈ روم میں بیٹھ کے سو رہے ہیں. ایک ہے خود اس صفحے اعضاء کے آداب اور اس کی برکتیں، وہ بیٹھنے کا طریقہ، وہ مسائل پڑھے جائیں تو گریے کا طریقہ، گریا نہ آ رہا ہو تو سر جھکا کے بیٹھنے کا طریقہ، یہ سب وہ آداب ہیں جو ہمارے بزرگوں نے روایات معصومین کی روشنی میں ہمیں سکھائے. موقع ملا تو اس پہ بعد میں بات کی جائے گی. اور اسی میں ایک چیز یہ تھی کہ جب کبھی کوئی پرابلم ہو، کوئی لاس ہو، کوئی نقصان، ہمیشہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اچھا سوچو. یہ اسلام کا حکم. چنانچہ آیت کا ترجمہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا، یہ آیت کا ترجمہ ان تکرہوا شیئا، تمہیں ایک چیز بہت بری لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، تمہیں پسند نہیں آ رہی، لیکن ہوا خیر لکم، تمہیں کیا معلوم اسی میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی خیر اور کوئی بھلائی رکھی. شیعہ تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ، اور اس کے بعد ایک عام سا واقعہ، اور وہاں سے پھر میں مختار نامے کے آج والے حصے پہ آ جاؤں گا. پوری شیعہ تاریخ میں 1400 سال سب سے بہترین جو تفسیر قرآن آج تک لکھی گئی، اور یہ لفظ ذرا میں خود یہ لفظ بول کے کنفیوز ہو گیا کہ کہیں اس کا کوئی نیگیٹو مطلب نہ نکالا جائے کہ باقی علماء کی محنتوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دے رہا. نہیں، معاذ اللہ، سدا بہار تفسیر. دیکھیے، ایک تو وہ تفسیر ہوتی ہے جو ہر زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے. جب سائنس کا زمانہ ہو تو ایسی تفسیر پبلک پسند کرے گی جس میں سائنسی باتیں زیادہ ہو. جب فلسفے کا زمانہ ہو تو ایسی تفسیر پسند کی جاتی ہے جس میں فلسفے کی باتیں زیادہ ہو. جن علاقوں میں لٹریچر یا ادب کا شوق زیادہ ہے وہاں ایسی تفسیر پسند. لیکن یہ 100 سال کے بعد لوگوں کا مزاج اور مذاق، ٹیسٹ بدلتا. وہ تفسیر جو ہر دور کے اندر پاپولر رہی وہ ہے علامہ طبرسی کی تفسیر مجمع البیان. تقریباً 900 سال پہلے لکھی گئی، اور اب تک ایک سے ایک اس کے بعد بہترین تفاسیر آئی ہیں. ان کی اپنی اہمیت. تفسیر مجمع البیان 900 سال سے ساتھ چل رہی ہے، علامہ طبرسی. اور اس تفسیر کے لکھے جانے کا سبب ایک بہت ہی اہم واقعہ.
علامہ طبرسی شیعہ تاریخ کے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ عالم جتنا بڑا ہوتا جاتا اتنا زیادہ بزی ہوتا جاتا، مصروفیات، یعنی کوئی قوم کی خدمت، اسلام کی خدمت، اور جتنا علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اسلام کے حوالے سے اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، پھر وقت مشکل سے بچتا ہے کہ وہ کوئی کتاب لکھ سکے۔ اور خاص طور پہ تفسیر قرآن کے حوالے سے یہ 1400 سال سے ایک پرابلم چلا آ رہا کہ تفسیر قرآن کسی عام عالم کے بس کی بات بھی نہیں، علم کے اندر اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے، اور جب اس اسٹیج پہ آدمی پہنچتا ہے تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوتا کہ تفسیر لکھتا بھی ہے تو تفسیر نامکمل ہو جاتی۔ انہی علماء نے جوانی میں تفسیر لکھی تو ان کی نالج اتنی نہیں تھی، وہی علماء جن کا بڑھاپا عظیم الشان تھا۔ تو خیر، علامہ طبرسی اپنے زمانے کے تقریباً مرجع تھے اور تمام علوم میں ماہر تھے، تو وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اچانک بیمار پڑے اور وہ واقعات ہو گئے جو پہلے زمانے میں تو بہت ہوتے تھے، اب آج کل تو میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی۔ وہ یہ کہ انہیں سکتہ ہو گیا، ظاہری اعتبار سے مر گئے، نبض رک گئی، ہارٹ بیٹ جو انسان اپنے کانوں سے محسوس کر سکتا ہے وہ بھی نہیں سنائی دے رہی۔ ابھی آج کل والے انسٹرومنٹ ہوتے تو الگ بات ہے۔ چنانچہ تمام طبیبوں نے ان کی باڈی کو چیک کر کے کہا کہ یہ مر گئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ سمجھیے شیعہ تاریخ کے ایک مرجع کے اسٹیٹس کے عالم کی بات کر رہا۔ ہمارے یہاں توضیح المسائل میں بھی اور فقہ کی تمام کتابوں میں بھی دو الگ الگ مسئلے لکھے ہیں غسل میت کے۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ میت کو دفن کرنے میں جتنی جلدی کر سکتے ہو جلدی کرو، واجب نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو، مستحب ہے، لیکن بڑا ثواب۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے اسے اردو کا ایک محاورہ یا کہاوت بنا دی، حدیث ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا اور آرام سے دیر سے کام رحمان کا ہوتا۔ یہ امام کی حدیث کہ کل اجلا من الشیطان الا خمس، ہر کام میں جلدی جو ہے یہ شیطان کرتا ہے سوائے 5 کے۔ 5 میں شیطان ڈیلے کر آتا اور مومن جلدی کرتا۔ نمبر 1 نماز کی ادائیگی، بہت وقت ہے نماز کا، اگر ظہرین کی نماز کا وقت 1 بجے آ گیا تو سن سیٹ تک یہ نماز کا وقت چل رہا، مگر مومن کی پہچان یہ کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا وہ بے چین سا ہو جائے گا، جلد از جلد نماز کو ادا کرے گا۔ شیطان کہے گا ہاں پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ابھی بہت وقت ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، 15 منٹ کے بعد پڑھ لیں گے، 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے۔ خاص طور پر فجر کی نماز، اٹھے گھڑی دیکھی، ہاں ابھی تو 1.5 گھنٹہ باقی ہے، ایک مرتبہ کروٹ بدل، پھر آنکھ کھولی، ارے ہاں ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر کروٹ بدل، ارے ہاں ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، پھر کروٹ بدل، او ہو یہ تو قضا ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ۔ اور فجر کی نماز کے حوالے سے یہ ایک جملہ بھی عرض کر دوں، میرے بہت ہی محترم دوست، گھر کے ہم دونوں میں ایج ڈفرنس زیادہ تھا لیکن بڑی قربت ہوئی، خاص طور پر جب ہر سال ہم دونوں حج پہ جمع بھی ہونے لگے، مرحوم حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ۔ مجھے نہیں پتا کہ ہسٹر میں کبھی تشریف لائے کہ نہیں لائے، کہ نارتھ امریکہ تو ہر سال 11 محرم سے لے کے تقریباً 17 ربیع الاول تک، ان کا ایک جملہ، کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس منبر سے ان علماء کا تذکرہ بھی ہوتا رہے جنہوں نے دین اہل بیت اور منبر حسینی کی خدمت کی، تو بہت سارے ایسے جملے جو دوسرے لوگ اپنے جملے بنا کے پیش کر دیتے، لیکن میں عموماً حوالہ دے دیتا ہوں، کبھی مسائل میں وقت کی کمی ہو تو الگ بات۔ وہ اکثر یہ فرماتے تھے، اور بالکل صحیح بات، ان کی ہر بات صحیح ہوتی تھی، لیکن تو بالکل قوم کا مزاج کہ ہر نماز جب ٹائم ٹیبل کوئی مومن چیک کرتا، ہر نماز میں یہ دیکھتا ہے نماز کا ٹائم کتنے بجے آئے گا، فجر میں صرف یہ دیکھتا ہے نماز کا ٹائم قضا کب ہوگا، اول وقت کوئی قضا کب ہوگا اس سے 2 منٹ پہلے اٹھ کے نماز پڑھنا۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی سائن آف مومن ابھی آپ نے
40 کے دن 11ویں امام کی حدیث سنی، اور 3 دن کے بعد جب 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے، بتا دیجئے گا اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو کہ امام زمانہ کو پرسہ دینے کی تاریخ آئے گی، ان کے پدر بزرگوار دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس مجلس کے اندر تو چاہے مصائب میں صحیح لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین آ جائیں۔ اس میں 11ویں امام کی ایک حدیث آتی ہے، مومن کی 5 سائن، زیارت اربعین، وہ آپ نے سن لی۔ یہ 6 امام کی حدیث ہے کہ مومن کی 5 سائن یہ کہ وہ ہر کام میں آرام آرام سے کرتا ہے، لیکن 5 چیزیں: نمبر 1 نماز، نمبر 2 مردے کو دفن کرنا، ایک آدمی مر گیا حتی الامکان، اب یہ واجبات کی بات نہیں، آپ کو معلوم ہے نماز کا وقت ہے 5 گھنٹے تک ہے، لیکن مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلد از جلد پڑھتا، اور نمبر 2 مردے کا دفن۔ اب باقی 3 باتیں بھی جلدی جلدی پڑھ دوں، ورنہ بعد میں لوگ کہیں گے مولانا اور 3 باتیں بتائیے، ایک مجلس کے بعد پڑھنا پڑ جائے گی، تو بہت مختصر۔ نمبر 3 نماز اللہ کا حق ہے، تیسری چیز قرضہ مومن کا حق، قرضے کی ادائیگی، غیر مومن ہے یا شیطان ہے، ہاں دے دیں گے، جلدی کیا کل دے دیں گے، اچھا کل تو کبھی آتی ہی نہیں، ہاں دے دیں گے، وہ جب ادھر گزرنا ہوگا تو دے دیں گے، جب ان سے ملاقات ہوگی دے دیں گے۔ مومن، پہلے دن ایک حدیث آئی کہ چوتھے امام نے فرمایا غیرت مند مومن کو نیند نہیں آتی اگر $1 کا بھی قرضہ اس کی گردن پر، اور یہاں پہ چھٹے امام فرما رہے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جتنے جلدی قرضہ ادا کر سکتا ہے ادا کر دے گا، چاہے ابھی ڈیٹ بھی نہ آئی ہو، لیکن اپنی حیثیت ہو گئی، وہ پیسے آ گئے کہ جس کے نہ ہونے پہ قرضہ لیا تھا فوراً جا کے دے دو۔ چوتھی چیز وصیت، ول، ایک تو قانونی تقاضوں کے اعتبار سے بنانا پڑتی ہے، نہیں، ایک شریعت کی وجہ سے کہ مومن حتی الامکان زندگی میں پہلا موقع ملتے ہی اپنے ول بناتا بھی ہے، اور جب ایک حدیث آ گئی کہ جس نے اس حالت میں رات کی، جو اس حالت میں سویا کہ اس کے بستر کے نیچے اس کی وصیت نہیں تھی، اس کے تکیے کے نیچے، مات میتۃ الجاہلیہ، اگر وہ مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا، ایک جیسی ورڈنگ کی 2 حدیثیں، وصیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت اپڈیٹ بھی ہر وقت رکھنا، اور 5ویں اور آخری چیز بیٹیوں کی شادی۔ یہ 5 چیزیں ایسی، میں تو خیر پہلی چیز کی ایک ضمنی بات بتا رہا، دوسری چیز دفن۔ علامہ طبرسی کا انتقال ہوا، اسلام کا حکم یہ ہے کہ مردے کو جلد از جلد دفن کرو، مگر اس کے ساتھ ہی یہ فتویٰ بھی مراجع کا ہے حدیثوں کی وجہ سے کہ اگر ذرا سسپیشیس ڈیتھ تو پھر انتظار کرو، بعض اوقات 3 دن تک ویٹ کرنے کا حکم، یہ فقہی مسائل بیان کرنے کا موقع، ویک ڈے کی مجلس، مختار نامہ جیسا بڑا ٹاپک، گنجائش ہی نہیں ہے، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ علامہ طبرسی کو سکتہ ہو گئے، دیکھنے میں لگا کہ مر گئے، زندہ تھے، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا۔ گھر والے تو واپس آ گئے، اور پھر قبر کے اندر جا کے ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی، ہوش و حواس آئے۔ ذرا سوچیے یہ کتنی تکلیف دہ موت ہوگی، جو آدمی قبر میں پتہ چلے کہ میں زندہ ہوں، اتنی منو مٹی کے نیچے ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا، وہاں پہ کوئی طاقت واقت نہیں چلتی آدمی کی، جو زندہ آدمی اگر دفن کر دیا جائے۔ بہت ساری ایسی موتیں ہوئیں، خیر اب تو میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن پہلے زمانے میں، لیکن اسٹل ابھی بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھیں۔ انتہائی پریشان قبر، وہ جو ہر مرنے والے پہ گزرتی ہے اس کو چھوڑیے، اندھیرا بھی ہے، گرمی بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اکیلا پن بھی ہے، لیکن یہی چیز کہ میں قبر میں بند ہو گیا، اب کیسے باہر نکلوں، اسی حالت میں اللہ سے ایک منت مانی۔ نظر یہ خالی ایک کلچر کا حصہ نہیں ہے، نظر ایک بہت اہم چیز ہے، نماز کی نظر، روزے کی نظر، زیارت کی نظر، صدقہ اور خیرات کی نظر۔ لوگ اکثر آ کے مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی نئی دعا بتائی، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جو آپ کا پرابلم ہو اللہ سے ایک صحیح منت مانی، یہ یاد رکھیے کہ منت نہیں، صحیح منت۔ صحیح منت کا مطلب ہے للہ علیہ کا جملہ آپ کی زبان پہ آنا چاہیے۔ خیر تو یہ تو میں آج ویک ڈے کی مجلس، اتنا بڑا ٹاپک، اتنا کم وقت، اور میں ادھر ادھر کی باتیں بتا رہا، انہوں نے اسی قبر کی تاریکی میں علامہ طبرسی
اپنے زمانے کے آغائے خوئی، اپنے زمانے کے آغائے سیستانی، اپنے زمانے کے آغائے بروجردی، اپنے زمانے کے آغائے حکیم قبر کی تاریکی میں اللہ سے منت مانی کہ اے خدا اگر میں یہاں سے صحیح سالم نکل گیا تو میں یہ نظر کرتا ہوں کہ تیری کتاب قرآن کی خدمت کروں گا اور اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے تفسیر لکھوں گا۔ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں ایک پروفیشن اور بہت اہم تھا جو آج کل ختم ہو گیا، یہ ضرورت نہ رہی، اور وہ تھا کفن چوری کا۔ جب کپڑا بڑا قیمتی تھا، ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کپڑا بہت قیمتی تھا، اور چور جو تھے وہ اپڈیٹ رہتے تھے معاشرے میں کہ آج کون مرا۔ آدھی رات کے قریب ایک چور ان کی قبر میں بھی آ گیا۔ چوروں کو اس سے کیا تعلق ہے کس کے گھر میں چوری کر رہے، شرابی کا گھر ہو کہ مرجے کا گھر ہو۔ چنانچہ اس نے آ کے ان کی قبر میں سوراخ کیا تاکہ کفن کھینچے۔ وہ خاص طریقے ہوتے، پوری قبر نہیں کھولنا پڑتی۔ میں یہاں کفن چوری کی ٹیکنیک سکھانے تو نہیں بیٹھا ہوں، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ پوری قبر نہیں کھودنا ہوتی ہے، وہ ذرا سا ایک سوراخ کیا جاتا اور ایک خاص انداز سے کفن کو کھینچا جاتا، پورا کفن آ جاتا۔ اس نے ہاتھ ڈالا، کفن کھینچنا چاہا، علامہ طبرسی نے دیکھا ایک ہاتھ آیا، جھٹ سے پکڑ لی، وہ چور چکرا گیا۔ اس نے پتہ نہیں کتنی قبروں میں آج تک کفن چوری کے لیے انٹر ہوا تھا، لیکن مردے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چکرا گیا۔ اچھا، چونکہ اس کا پروفیشن ایسا کہ بڑا وہ مردوں سے ڈیلنگ بہت ہے تو اتنا ڈر ور نہیں لگتا، ہم تو غش کھا کے گر پڑے کہ مردے نے ہمارا ہاتھ کیسے پکڑ لیا، لیکن بہرحال ایسے آدمی کو کم از کم مردے کے بارے میں بہادر ہوتا، ہاتھ پکڑ لیا، وہ چکرا گیا، لیکن سمجھ گئے۔ اور انہوں نے آواز دی کہ مجھے اس قبر سے نکالو، میرا وعدہ ہے کہ تمہیں انعام بھی دوں گا، تمہارا راز بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مختصر یہ وقت نہیں ہے، مختار نامہ ابھی میرے سامنے موجود ہے، جلدی سے اس نے بہرحال ان کو باہر نکالا، اپنی کمر پہ بٹھا کے 8-10 گھنٹے قبر کے اندر بند رہنے والے آدمی کی حالت اپنی کمر پہ اٹھا کے ان کے گھر لے گیا۔ جو اس کی مدد، جو اس کو انعام دیا وہ تو دیا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب اپنی منت کو پورا کیا تو تاریخ اسلام یا اسلامک لٹریچر یا قرآن کی بہترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہمارے سامنے آئی، اور لکھا انہوں نے کہ ہر مصیبت کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا پیغام بعد میں چھپا ہوتا۔ اگر میں زندہ دفن نہ کیا جاتا تو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کبھی قرآن کی ایسی تفسیر نہ لکھ سکتا تھا۔ یہ پازیٹو تھنکنگ۔ زندہ بھی اگر قبر میں دفن کر گئے تو سوچو اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے کوئی بہتری کی۔ اور بہت ہی مختصر، کراچی اور پاکستان کے بچے سمجھ لیں، یہاں کا اس لیے میں نے نہیں کہا اول تو یہاں بچے نہیں ہیں، 2-4 بچے آ کے بیٹھ گئے، یہ ان کے والدین ان کو بہترین تربیت دے رہے، سمجھ میں آئے کہ سمجھ میں نہ آئے، بچے کو صف اعضاء پہ لا کے بٹھانا یہ خود اس کے لیے فیوچر کے بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ لیکن چھوڑ دیجئے کتنے ٹاپک آج میں چھیڑوں گا۔ خلاصہ یہ کہ پاکستان کے اندر بہت چھوٹی بات بچہ سمجھ جائے، صبح کا وقت ہے، بادشاہ پرانے زمانے کے بادشاہ، ان کا ہر لفظ قانون ہوتا تھا، اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ وہ شکار پہ جانے والا ہے، آج اسے تھوڑی دیر کے بعد شکار پہ جانا، اور ایک مرتبہ وہاں پہ جانے سے پہلے وہ ذرا سا شکار میں استعمال ہونے والے تیر، کمان، ہتھیار، خنجر، چھریاں چیک کر رہا۔ جیسے آج کل جو لوگ ہنٹنگ پہ جاتے ہیں تو پہلے اپنے سارے وہ رائفل وغیرہ اور گنے وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ ایک بار اس کی انگلی کٹ گئی، خون جاری ہوا، خالی خون نہیں، انگلی کٹ کے گر پڑی، اتنا تیز تھا وہ ہتھیار۔ قریب میں اس کے باپ کے زمانے کا بوڑھا، اولڈ از گولڈ وزیر بیٹھا، بے اختیار اس نے کہا شکرن للہ، اس میں بھی کوئی بہتری۔ بادشاہ وقت کی انگلی کٹ جائے، ہزاروں لوگ تو پرسہ دینے آئیں گے، تعزیت کرنے آئیں گے، کیوں لگ جائے گی جن کو اپنے نمبر بنانا، لیکن وزیر کہہ رہا ہے کہ شکرن للہ، اس میں کوئی بہتری۔ بادشاہ نے سنا، اس کو اپنی ڈائریکٹ انسلٹ محسوس کیا، کہا کہ ابھی تو میں شکار پہ جا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، واپس آنے کے بعد اس کو میں بدترین سزا دوں گا، اور چلا گیا۔ اب وہ شکار پہ گیا تو اکثر جو شکار کی پرانے زمانے کی کہانیاں ہوتی اپنے قافلے سے الگ ہو گئے۔ ایک ایسے قبیلے نے پکڑ لیا جو پہلے بہت ہوتے تھے، آج کل بہت کم رہ گئے، جو آدمی کا گوشت کھاتا، اور گوشت بھی نہیں کھاتا، آدمیوں کو پکڑ کے اپنے بت پر قربان کرتا ہے۔ کل ابو ذر غفاری کا واقعہ آیا تھا،
وہ قبیلہ جس بت کو مانتا تھا اس پہ تو کتا بھی پیشاب کر کے چلا گیا. یہ بھی ایک جنگلی، بہت چھوٹی بات کہنا، چھوٹی مثال. گرفتار کیا. جب پکڑا گیا تو اب کہاں کا بادشاہ، کہاں کا کوئی، اور اس کی قربانی کی تیاری ہو. جب آخری مرحلہ آیا، رسیوں میں جھگڑا، گلے میں چھری پھیری جانے والی، اچانک جو پادری تھے، یہ جو قبیلے کے ریلیجس لیڈر تھے، نگاہ پڑ گئی انگلی کٹی ہوئی. کہا ناقص اور عیبدار تو قربانی نہیں ہوتی. کراچی میں ہم کس طرح جا کے بکرے چیک کرتے ہیں، سینگ بھی دیکھتے ہیں، دانت بھی دیکھتے ہیں، حتیٰ اس طرح سے آدمی شادی کے وقت اپنے اسپاؤس کو چیک نہیں کرتا ہے کہ جس سے شادی کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. بکرے کو کس طرح چیک کیا جاتا ہے. تو اب ایک بار نگاہ پڑ گئی، سینگ ٹوٹا ہوا ہے ہم کبھی نہیں قربانی کریں گے، دانت ٹوٹا ہوا ہے قربانی نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑا چلاتے بھی ہیں کہ کہیں لنگڑا تو نہیں ہے کہ وہ ہم کو چکر دے رہا ہے، اس کو یہاں بٹھا کے انگلی کٹی. دنیا کے ہر مذہب کا یہ اصول، ناقص اور عیبدار کی قربانی نہیں ہے. کہا یہ تو کام نہیں آئے گی، چلو اس کو چھوڑو. چنانچہ اسے چھوڑا گیا. اب جو واپس محل آیا، سب سے پہلے وزیر کو بلایا اور کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک کہا، اس وقت میری انگلی کٹی، تو نے کہا شکرن للہ. اب میری سمجھ میں آیا کہ اگر یہ انگلی نہ کٹی ہوتی، میں ناقص نہ ہوتا، تو اب تک تو میں مارا جاتا اور بت کے اوپر میری قربانی ہو جاتی. وزیر لیکن یہ بتا کہ یہ اصول خالی میرے لیے ہے کہ تیرے لیے بھی؟ کا سب کے لیے، میرے لیے بھی. کون سا اصول؟ کہ مصیبت آئے تو سمجھ لو اس میں اللہ تمہارا کوئی فائدہ کر رہا. تو کہا یہ بتا دے کہ تجھے تو بغیر کسی وجہ کے اتنے دن جیل میں رہنا پڑا. کہا یہ بھی شکر للہ. اگر میں آپ کے ساتھ شکار پہ جاتا تو آپ کو پتا ہے میں اکیلا آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی پکڑا جاتا. آپ کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، آپ تو عیبدار ہو کے نکل گئے، میں تو عیبدار نہیں ہوں، میں مار دیا جاتا. میرا جیل میں جانا میرے حق میں بہتر ہوا، انگلی کا کٹنا آپ کے حق میں بہتر ہوا. پازیٹو تھنکنگ جو آج اتنی ترقی کے بعد میڈیکل سائنس کہتی کہ آپ کی اکثر بیماریوں کی وجہ فزیکل نہیں ہے. بلڈ پریشر، ڈائبٹک، کتنے پرابلم بتاتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی تھنکنگ کو پازیٹو بنا لیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی یا کم رہ جائیں گی. یہ اسلام کا بہت پہلے کا اصول. انگلی کٹ گئی تب بھی خدا کا شکر ادا کرو، اس میں بہتری. جیل مل گئی اس میں بھی شکر ادا کرو، اس میں بہتری. زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا، اس میں بھی شکر ادا کرو، کوئی نہ کوئی بہتری ہے. اور یہی وجہ کہ ایک بوڑھا آدمی ساری زندگی جس نے کوفے والوں کی خدمت میں گزار دی اور آج تک ایسی اس نے محفوظ زندگی گزاری کہ کوفے کے اندر ایک سے ایک انقلاب آئے، وہ کبھی بھی نہ گرفتار ہوا، نہ کسی چیز میں انوالو ہوا، بیٹھے بیٹھے ایک دم گرفتار ہو گئے اور ایسی جیل میں گیا کہ جہاں سے کبھی کوئی زندہ نہیں بچا. خون کے آنسو روتا، خدا بندہ میرا قصور کیا. اور میں نے بھی صرف اور صرف اپنے آقا اور مولا امام مظلوم کے قاتلوں پہ ایک زیر لب لعنت کی تھی. اتنی سخت سزا مجھے ملی، اب تو مر کر ہی یہاں سے نکلوں گا. بتا جا رہا نہیں، پازیٹو تھنکنگ. تیرا جیل میں آنا اتنا اہم واقعہ بنا کہ مختار آزاد ہوئے، اور مختار کی آزادی یزید اور ابن زیاد، عمر سعد اور شمر، ہرملہ اور سنان کی موت کا پیغام بنی. اگر یہ تیری گرفتاری نہ ہوتی، پوری چین ہے یہ سارے واقعات اپنی جگہ پیش نہ آتے. اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یہاں سے مختار نامے کا اصل حصہ شروع ہو رہا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو میں پہلے دن بتا چکا تھا کہ مختار کے گھر میں مسلم نے قیام کیا تھا. پھر مختار کو بھیجا تھا کوفے کے باہر ایک خاص مشن پہ. ہر بات روزانہ ریپیٹ کرنے کا تو ٹائم بھی نہیں. اور خود مسلم مختار کی ایبسنس کی وجہ سے ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہوئے. ہانی ابن عروہ کے گھر میں مسلم کے واقعات آپ 9 ذی الحجہ کے مصائب میں سنتے ہیں. ہانی بھی گرفتار ہو کے شہید کیے گئے، مسلم بھی گرفتار کر کے شہید کیے گئے. مختار تھے ہی نہیں، مگر وہ جو گئے تھے ایک مشن پہ، جب اسے کمپلیٹ کر کے کوفے میں آئے، جیسے ہی انٹر ہوئے فوراً سپاہیوں نے پکڑا اور ابن زیاد کے سامنے لے آئے. چونکہ مسلم مارے گئے، کوفے والے بالکل چینج ہو کے یزید کے ساتھ ہو چکے. اب ابن زیاد کے لیے مختار اتنا بڑا تھریٹ نہیں. اسی وقت پکڑے جاتے جب مسلم پکڑے جا رہے تھے، تو جس نے مسلم کی مدد کی سب مار دیے گئے. اب چونکہ ذرا سا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو مختار کو گرفتار تو کیا گیا، اسٹینڈنگ آرڈر تو تھے سپاہیوں کے پاس. یہ آدمی کوفے کے کسی بھی دروازے سے انٹر
فوراً گرفتار کر کے لانا، اسے سلپ ہونے کی مہلت نہ دینا۔ کوفہ پرانا شہر ہے، اس میں چھپنے کی جگہ بھی بہت۔ مختار آئے، وہاں سے سیدھا جیل میں لے جائے گئے، اور وہ جیل کی حالت کیا ہے وہ بعد والے گرفتاری نے بتائی۔ اب مختار جیل میں چلے گئے اور اسی جیل میں رہے، اور اس جیل کی خصوصیت یہی، جب پریزن ابن زیاد کا، دو پریزن تھے، ایک گورنمنٹ ایک اس کا پرسنل۔ ایک گورنمنٹ کی جیل تھی، وہاں تو ہر آدمی آتا ہے، ابن زیاد آرڈر دیتا ہے 6 مہینے 2 سال 4 سال 6 سال، اس کے بعد وہ باہر آ جاتا۔ اور ایک اس کی اپنی پرسنل جیل ہے، چھپا کے نہیں رکھی، ہر ایک کو بتایا۔ اس کے اندر جو گیا وہ کبھی بھی زندہ باہر نہیں آیا، سوائے مختار نامے کے اس واقعے۔ مختار تو جیل میں چلے گئے۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، اہل حرم کوفے سے کربلا بھیجے گئے، شام بھیجے گئے، شام سے کربلا آئے، کربلا سے مدینے پہنچے۔ آقا سجاد نے مدینے میں امامت کی وہ ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دی جو ریونج آف کربلا سے زیادہ امپورٹنٹ۔ یاد رکھیے، کربلا کے انتقام سے زیادہ اہم ہے امامت کی رسپانسبلٹی۔ جس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے اکبر کو قربان کیا، وہ اسلام کا پروپیگیشن زیادہ ضروری ہے۔ اکبر کا انتقام ابھی اتنا ضروری نہیں، وہ بعد میں لیا جائے گا، کیونکہ اگر زیادہ ضروری ہوتا تو اکبر قربان ہی نہ کیے جاتے۔ ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اس ایریا سے تعلق رکھنے والے لوگ جہاں پہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا کلچر ہے، میرے بعد الفاظ سے وہ ہرٹ ہو جائیں تو میں ایڈوانس میں ہی معذرت کر لوں۔ چوتھے امام کے سامنے زیادہ بڑا مشن ہے پروپیگیشن آف اسلام، ڈیوٹیز آف امامت۔ کربلا کا ریونج وہ امام نے اپنے چچا محمد حنفیہ کے ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، رسولوں کے امام ہر کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے، پاور ہے ہر کام کرنے کی، لیکن نہیں، مختلف لوگوں کو ڈیوٹیز دے دیتے ہیں، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام۔ رسول خدا نے مدینے میں جب زکوٰۃ کا سسٹم بنا تو آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ زکوٰۃ جانوروں پہ واجب ہوتی، جو اینیمل فارم ہوتے ہیں، اینیمل بریڈنگ ہوتی، وہ بہت بڑا ایک فارم بنایا مدینے کے بعد۔ لوگ تو زکوٰۃ لے کے آتے ہیں، بکری، اونٹ، گائے، کیا ہوگی مسجد میں باندھی جائے گی؟ نہیں، بہت بڑا ایک فارم ہے جہاں زکوٰۃ کے جانور رکھے جاتے ہیں۔ چونکہ ابو ذر غفاری اپنے قبیلے میں یہی کام کرتے تھے اور ایکسپرٹ تھے، پورا قبیلہ ڈاکہ ڈالتا تھا، انہوں نے کہا میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، کل آپ سن چکے، اس کا انچارج ان کو بنا دی۔ تو اسی طرح ڈیوٹیز تقسیم ہوتی۔ چوتھا امام کربلا کے ریونج کا انچارج اپنے چچا محمد حنفیہ کو بنائے، کربلا کے میسج کے پروپیگیشن اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ دو الگ الگ ڈیوٹیز تھی، تقسیم ہو گئی۔ تو اب یہ چوتھے امام مدینے آ گئے اور ڈیوٹیز آف امامت، ریزیوم کا لفظ تو غلط ہے، وہ کبھی بھی نہیں روکی تھی، وہ مدینے میں شروع کر دی۔ کوفہ نارمل، 2-3 سال گزر گئے، کوفہ نارمل، خالی نارمل نہیں، کربلا سے جتنے قاتلان امام آئے تھے ان کو بڑے بڑے انعامات دیے گئے، کیش، پراپرٹیز، دربار میں عہدے۔ ایک ہمارے ساتھ تھا جس کو گورنری تو نہیں ملی، لیکن اس کو منع بھی نہیں کیا گیا، روزانہ ٹال مٹول، ہاں ابھی دیتے ہیں ابھی دیتے ہیں، کل پرسوں یہ فلاں مسئلہ آ گیا ہے، وہ تمہاری فائل رک گئی ہے، ابھی فائل آگے بڑھ رہی ہے، ابھی فائل آنے والی، لیکن ایک بڑا ہائی اسٹیٹس۔ قاتلان امام بڑے سیٹ ہیں، ویل سیٹ ہو گئے کوفے میں۔ کوفے کے اندر ایک بہت ہی بوڑھا آدمی تھا، اتنا بوڑھا آدمی جس پر سے کربلا کا جہاد ساقط، لیس علی العمی حرج۔ قرآن کہتا ہے چند آدمیوں کے لیے جہاد معاف، کمزور، بیمار، اندھا، بوڑھا، وہ 4-5 ہے۔ جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کو اسی لیے روک دیا تھا آقا حسین کہ آپ پر سے جہاد ساقط ہے۔ محمد حنفیہ کو اسی لیے روک دیا تھا آقا حسین نے، آپ پر سے جہاد ساقط ہے۔ اب سب کا ریزن بتانے جاؤں تو ٹائم کہاں، یہ مختار نامے کا بالکل اسٹارٹ ہے اور میری مجالس آدھی ہو چکی، تو بہت مختصر۔ اس کے نام میں ہسٹورینز میں ذرا سا اختلاف، لیکن شیکسپیئر جو کہہ رہا ہے وہ چیز یہاں پہ تو پوری اترے گی۔ نام میں کیا رکھا، گلاب کے پھول کو کسی نام سے پکارو وہ رہے گا تو گلاب کا پھول، اس آدمی کو کسی نام سے پکارو، بہرحال اس کی سروسز تو ایک ہی۔
کچھ کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے کثیر، کچھ میں لکھا ہے عمیر، عامر سے عمیر حمدانی. یہ کوفے کے اندر پتہ نہیں کب اس سے، شاید جب سے کوفہ بنا، کوفے کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے. اس کا قرآن ایک انسٹیٹیوٹ ہے، قرآن اکیڈمی، جہاں پہ یہ قرآن پڑھاتا ہے. پرانے زمانے کے شہر اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ ہر آدمی پیدل شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہنچ جاتا تھا. تو بچے اس کے گھر قرآن پڑھنے آتے تھے اور سارے کوفے میں اس کی بڑی عزت. 3 جنریشن کو اس نے قرآن پڑھا. کوئی بچہ آیا پتا چلا اس کے باپ نے بھی اسی سے قرآن پڑھا، دادا نے بھی اسی سے قرآن پڑھا، شاید پردادا نے بھی اسی سے قرآن پڑھا ہوگا. تو بڑی عزت، ایک رسپیکٹ. 4 جنریشن کو قرآن پڑھا چکا. لیکن بہرحال ہے محب اہل بیت، بڑھاپے میں بھی ہے اور تقیے میں بھی ہے. تقیہ اسلام میں ہر دور میں رہا. گھر کے تقیے کو آج کل کیا ہمیشہ دشمنان اہل بیت نے غلط پریزنٹ کیا اور کہا کہ تقیے کا مطلب ہے شیعہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ نہیں ہے، تقیہ الگ چیز ہے. لیکن بہرحال کتنا ہی تقیہ آدمی کیوں نہ کرے، کبھی کبھار تقیہ ٹوٹ ہی جاتا. ہارون کے کچھ واقعات میں نے دوسری مجلس میں پڑھے، وہ سب مختار نامے میں آگے کہیں نہ کہیں آنے والے واقعات. مثلا ہارون نے، جب وہ میں نے جملہ پڑھا تھا کہ امام نے دعا کی کہ سادات کے بدن کی خوشبو ختم ہو جائے، پورا واقعہ اب روز تو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو غیر سید تقیے میں گئے. ہارون نے ان کے تقیے کو توڑنے کا ایک طریقہ بنایا. وہ بھی امام نے بہت اسٹرکٹ آرڈر دیے، تو پھر شیعوں نے فالو کیا. وہ کیا؟ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا تم سڑک پہ بیٹھ جاؤ، عام ڈریس، سول ڈریس میں، اور سڑک کے اوپر 2 نام لکھ دو، علی اور فاطمہ. جہاں پہ لوگ گزرتے ہیں، جب چل رہے ہوں گے لوگ، یہ نام دیکھ کے جو ایک لمحے کے لیے ہیزیٹیٹ کرے، ایسا لگے وہ سوچ رہا ہے اس پہ جوتا رکھوں کہ نہ رکھوں. امام کے آرڈر ہے، تقیہ واجب ہے، جو یہ کہہ رہا ظالم ویسا کرو. لیکن آپ بتائیے مومن، نام سامنے آ گئے، پیر رکھے کہ نہ رکھے، گھر کے حکم امام کی وجہ سے مجبور ہے. اتنا روتے ہوئے پیر رکھے گا، دل کیسا اس کا خون کے آنسو بہا رہا ہوگا. مگر ایک لمحے کے لیے جس کا پیر رک جائے، ہیزیٹیشن، پکڑ لو. ہارون پکڑ لو، یقیناً یہ یا شیعہ ہوگا یا کم از کم محب علی ہوگا. یہ طریقے ظالموں کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ تقیہ کتنا ہی آدمی کیوں نہ کرے، کہیں نہ کہیں وہ جو جینز میں محبت اہل بیت ہمارے شامل ہوئی ہے ہماری خلقت کے دن سے. تو خلاصہ یہ کہ یہ بوڑھا آدمی، کوفہ ابن زیاد کا شہر، کتنے تقیے میں اپنے آپ کو بچا کے چل رہا ہے. ایک دن تقیہ ٹوٹ گئے. وہ بھی اس نے اتنی کیئر نہیں کی کہ بچے بیٹھے ہیں چھوٹے، انہیں کیا پتا ہوگا. وہ یہ کہ ایک دن بہت شدید گرمی تھی. کوفے میں ویسے ہی گرمی ہوتی ہے، لیکن اس دن واقعا ون آف دا ہاٹیسٹ ڈے کوفے کا. عراق کی سردی بھی آپ کو معلوم ہے، عراق کی گرمی بھی آپ کو معلوم ہے. یہاں ایسے ظاہر مجھے نظر آ رہے ہیں جو پتہ نہیں کب سے عراق کی زیارتیں کر رہے. گرمی، کربلا کی پیاس ہم کسی وجہ سے کہتے ہیں، واقعا اتنی گرمی، کلیجہ پھنک رہا ہے. اور صبح سے ہی بچوں کو پڑھا رہا، پڑھانے والے استاد کا گلا بہت سوکھ جاتا. آپ کے لیے نہیں، میرے لیے 2 گلاس روزانہ پانی بھر کے اسی لیے رکھا جاتا کہ عام طور پہ 1 گھنٹے کی تقریر میں ذاکر کا، عالم کا گلا سوکھ جائے. کہا وہ صبح سے پڑھا رہا، بڑی شدید گرمی، اور دن گرمی بھی زیادہ تھی. دوپہر کے قریب جب ذرا سا ٹائم آیا ریسس کا اور اس نے پانی لیا، تو کسی نے اس کا پرابلم دیکھا، گرمی بہت ہی ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دیا. اس نے پیا، ٹھنڈا پانی کلیجے میں جائے. میرے ایک استاد کہا کرتے ہیں کہ پانی جب پیو گرمی میں تو بہت ٹھنڈا پیو، تاکہ جب شکرن للہ کہو تو دل کی گہرائی سے نکلے، خالی ایک روٹین اور عادت کے تحت نہ نکلے. بہت ہی شدید گرمی میں ٹھنڈا پانی پئیں گے، واقعا دل کہے گا شکرن للہ. جیسے اس نے اتنی شدید گرمی میں پانی پیا، تقیے میں ہے اتنے سالوں سے، بے اختیار اس کے زبان پہ آ گیا، اللہ لعنت کرے جنہوں نے میرے آقا پہ پانی بند کیا. جب خود اس اسٹیج سے آدمی گزرے تو اس وقت، ورنہ تو مومن ہر مرتبہ پانی پیتے ہوئے لعنت بھیجتا قاتلان امام پر. لیکن خود گرمی، 4-6 گھنٹے کی میری پیاس، اور میری یہ حالت ہو گئی، تو جو ننھے بچے 3 دن کے پیاسے ہوں گے، بہت کنٹرول ہے، مگر بے اختیار زبان پہ ہی جملہ گیا. اب سارے بچے جو اس کے پاس پڑھ رہے ہیں،
اس میں قاتلان امام کے بچے بھی ہیں. یہی تو اسی کی تو ایک اونلی اکیڈمی ہے مکے کوفے میں. سنان کا بیٹا، دیکھیے اثرات ضرور آتے ہیں باپ کے اولاد کے اندر. اس نے جو سنا بڑی گستاخی کے انداز میں آگے آیا اور کہا کہ اے میرے استاد، ابھی ابھی آپ نے کیا کہا، میرے باپ پہ آپ نے لعنت بھیجی. اب یہ چکرا امام کا حکم بھی ہے تقیہ کرنے کا، اسلام کا بہت اہم آرڈر بھی ہے. اور اس میں یہ جملہ میں نے یہ سوچ کے کہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا سمجھیں گے، وہ بھی بے اختیار زبان پہ آ گیا. اب گھبرا گیا، کہا کہ نہیں میں نے تمہارے باپ کا نام نہیں لیا. کہا ابھی آپ نے نہیں کہا قاتلان امام پہ لعنت، میرا باپ بھی تو کربلا گیا تھا اور میرا باپ بھی تو کربلا کی وجہ سے آج اتنے ہائی اسٹیٹس پر. اب اس میں بڑی کوشش کی بات کسی طرح ختم ہو جائے، بچہ کنوینس ہو جائے، نہیں میرا یہ مطلب تھا، نہیں میرا وہ مطلب تھا. اب بچہ تو زیادہ کیا بحث کرے، ٹیچر سے خاموش ہو گیا. مگر ہے تو لعین کا بیٹا، ہے تو ولد لیسا بحلال کا بیٹا. کہا میرے باپ پہ اور ابن زیاد بھی تو قاتلان امام میں ہے جو آج کوفے کا گورنر، میں انتقام لوں گا. اب جب ٹائم ہوتا ہے کلاس ختم ہونے کا، کلاس ختم ہو گئی، سارے بچے اپنے گھر گئے، یہ گھر ہی نہیں گئے. یہ نکل گیا کوفے کے باہر اور جا کے کھجور کے درخت سے اپنا سر ٹکرایا اور ایک پتھر اٹھا کے اپنے آپ کو انجرڈ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے پھاڑے. 2 گھنٹے بعد گھر پہنچا. اچھا ماں تو پھر ماں ہوتی. اب اس کی ماں بار بار گھڑی دیکھ رہی ہے کہ 2 o'clock میرا بیٹا آ جاتا ہے، 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے میرا بیٹا نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں آیا. ماں کوئی بھی ہو، چاہے وہ سنان کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تڑپی جا رہی. اور 4 بجے بیٹا پہنچا تو ایک تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک بھی پہنچتا تو ماں بے اختیار گلے سے لگاتی. اب جو حالت ہے، سر زخمی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، جگہ جگہ چہرے کی کھال نچی ہوئی ہے. گھبرا کے کہا کیا ہوا؟ کہا اماں آج تو میرے ٹیچر نے مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، ابھی آنکھ کھلی تو آیا ہوں. ارے کیوں مارا؟ کہا اس لیے کہ اس نے میرے باپ پر اور ابن زیاد پہ لعنت کی تھی، میں نے اسے روکا. بس جیسے ہی روکا اس نے کہا اچھا تو مجھے روکتا، اور اس طرح مجھے، واقعہ بہت لمبا ہے میں شارٹ کر رہا ہوں، ٹائم میرے پاس نہیں، مجھے اتنا زخمی کر دیا. بس سنان کی بیوی کی عجیب حالت. جب بیٹے کی یا اولاد کی بات آ جائے تو ہر ماں خونخوار ہو جاتی ہے سوائے 21 سینچریز کی ماں کے. وہ خیر چھوڑیے، میں تو ابھی آپ کو 6 سینچری کی ماں کا واقعہ سنا رہا ہوں. تو وہ چاہے اتنی سنان کی بیوی جیسی ہی کیوں نہ ہو، جب سنان کے دل میں پتھر تھا تو اس کی بیوی بھی ایسی ہوگی. لیکن بیٹے کی بات، شام کو شوہر آئے، کہاں سے آیا؟ وہی ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا، شام کو آئے. اور آپ کو تو پتا ہے ود ڈیو ریسپیکٹ، عورتیں جو ہیں وہ 1 منٹ کی بات کو بھی عام حالات میں 1 گھنٹے کی بات بتا دیں. رانگ نمبر پہ جو 3 گھنٹے بات کر لیتی ہیں تو یہ تو خیر بیٹے کا مسئلہ تھا. مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے یہاں ہماری عورتوں کے پاس اتنا ٹائم وائم نہیں ہے، ہمارے پاس بات کرنے، ہم سے بات کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. خیر وہ ایک الگ اسٹوری ہے، بعد میں آئے گی. ابھی خلاصہ یہ کہ اس انداز سے ماں نے پوری کی پوری پکچر پیش کی کہ وہ تو اسی وقت غصے کے عالم میں اٹھ کے سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد بھی دربار سے اٹھ کے آرام کر رہا. سنان نے کہا بہت ہی ارجنٹ کام. بلایا، کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، ہمارا شہر، آپ گورنر ہے، یزید کا نام چلتا اور حسین والے یہاں پہ اتنی ان میں ہمت ہو گئی کہ ہمارے بچوں کو زخمی کر دیتے. اور اس طرح سے ساری بات بتائی کہ ابن زیاد بھی غصے میں آ گئی. ویسے ہی غصے میں آنا، ایک شیعہ مل گیا کوفے میں. پھر پتا چلا قاتلوں پہ لعنت کی، پھر پتا چلا کہ میرے اتنے کلوز ایڈوائزر کے بیٹے کو مارا. فوراً سپاہیوں سے کہ جاؤ عمیر کے گھر پہ چھاپا مارو، اسے گرفتار کر کے لاؤ اور اس جیل میں ڈال دو. عمیر بیچارے 2 بجے چھٹی ہوئی تھی، گھر آ کے آرام کر رہے تھے، رات ہوئی تھی، نماز شب کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، ایک دم گردن پہ ہاتھ، سپاہی اٹھا کے لے گئے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے کیا ایسا کیا. وہی بات جہاں سے بات چلی کہ پازیٹو تھنکنگ. انہیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت تھوڑے دنوں کے لیے ان کا جیل جانا کتنے اہم دعائے زہرا میں وہ شامل ہوں گے. امام کا جملہ خدا رحم کرے مختار اور ان کے ساتھیوں پر. انہوں نے اس طرح ہمارے قاتلوں سے انتقام لیا کہ اہل بیت کے گھر میں پہلی خوشی کربلا کے بعد وہ تھی جب 9 ربیع الاول کو مختار کی طرف سے کٹے ہوئے سر آئے تھے. عمیر اس دعا میں شامل ہو رہے. اللہ رحم کرے مختار کے ساتھیوں پر. تھوڑے دنوں کی جیل تو برداشت کی،
لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس وقت تو عمیر کتنا پریشان ہوں کہ اتنے ٹف ٹائم کوفے میں آئے، میں اپنے آپ کو بچا کے لے گئے، اور جب ہر چیز نارمل تھی تب میں پکڑا گیا، جیل میں ڈالا، اور کہا کہ یہ چونکہ قاتل امام پہ لعنت کر چکا تو اسے نارمل جیل میں نہیں ڈالو گے، یہ جو میری اپنی اسپیشل پریزن۔ عمیر پہلے آدمی ہیں جو جیل میں جا کے زندہ نکلے اور پوری رپورٹنگ کی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل زمین کے اندر تھی۔ اچھا، آج کل 21 سینچری کی سول انجینئرنگ اتنی ایڈوانس کہ زمین کے اوپر سے زیادہ اچھی چیزیں تو زمین کے اندر بنائی جاتی ہیں، سمندر کے اندر، زمین کے اندر۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے، چنانچہ انڈر گراؤنڈ جانے کا مطلب ہے قبر میں آدمی جا رہا۔ 50 اسٹیئرز اتر کے پہنچا جس جیل میں پہنچا، اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، گرمی الگ، اندھیرا الگ، ایک عجیب حالت، اور وہ جیل کا دروازہ بند، اور وہاں ہر طرف سے رونے کی اور فریاد کی آواز آتی، اور میں سب سے زیادہ تو میں رو رہا ہوں کہ بے گناہ پکڑا گیا، اور اب میں نیا آدمی ہے، ذرا سا فریش ہے، روتے جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، ان سے ملاقات ہو، اچھا تم یہاں ہو، تمہارے بیوی بچے تو اب تک حیران تھے، تم روٹی روٹی لینے گئے، کہاں غائب ہو گئے؟ ارے تم یہاں ہو۔ تو 3 جنریشن سے عمیر کوفے میں ایک ایک مومن کو پہچانتے، وہ مومنین جو غائب ہو گئے تھے کل کی مجلس، پتا چلا سب یہاں نظر آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے ایسے ایسے مومنین سے ملاقات ہوئی، 4500 4500 اس زمانے کے اعتبار سے ایک نارمل شہر کی ٹوٹل پاپولیشن، اس سے زیادہ لوگ یہاں قید ہیں، ان کا صرف ایک جرم، چوری والا یہاں نہیں رکھا جائے گا، وہ گورنمنٹ جیل، ڈاکہ والا یہاں نہیں، قاتل یہاں پہ نہیں، یا صرف وہ رکھا جائے گا جس کا ایک جرم ہے، یا علی والا۔ سارے علی والے نظر آ گئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھتا چلا، ایک دن میں دورہ نہیں کیا، آدھا دن روتے ہیں، آدھا دن آگے بڑھتے، جیل کے آخری کارنر پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ایسا قیدی ہے جس کی سب سے بری حالت، باقی سارے قیدی قید خانے میں قید ہیں لیکن اندر تو وہ آزاد ہیں، یعنی چل پھر سکتے ہیں، اس کے پیر میں لوہے کی اتنی موٹی موٹی بیڑیاں ڈالی گئیں، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں، اور ہتکڑی ڈال کے بھی اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھے گئے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے قید ہے، سر و داڑھی کے بال اتنے بڑے کہ اس ڈارکنیس میں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ کون، بدن پہ زخم پڑ چکے ہیں، بعض زخموں کا انفیکشن ہے، اس میں پیپ نظر آ رہی، زیادہ دن اندھیرے میں رہے تو آنکھیں کچھ دیکھنے لگتی، گھبرا کے آگے بڑھے، یہ کون قیدی؟ 4500 میں سب سے خطرناک لگ رہا، یعنی گورنمنٹ کی نگاہ میں سب سے خطرناک۔ قریب گئے اور جا کے پوچھا تم کون ہو؟ اس قیدی نے اسی حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہیں، توق کے وزن کی وجہ سے سر جھکا ہے، سر و داڑھی کے بال میں فیس نظر نہیں آ رہا، ایک مرتبہ کہا میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہوں، میں 3 جنریشن کوفے میں گزری، فوراً پہچان گیا، ارے مختار تم ہو، تمہیں تو آقا مسلم نے کوفے کے باہر بھیجا تھا کہ اطراف کے قبیلوں سے مدد لے کے آؤ، پھر تو ہم سوچتے ہی رہے تم کہاں غائب ہو گئے، آقا مسلم مارے گئے تمہارا نام ہی پتہ نہیں چلا، کربلا میں آقا حسین آ کے شہید ہوئے تمہارا نام ہی پتہ نہیں چلا، ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید تم نے بھی دھوکہ دیا اہل بیت کو، یہاں تھے، کیفیت بتائی، ہاں میں یہاں ہوں، مگر اے عمر تم آ گئے؟ کہا کہ میں آ تو گیا، یہ سوال کیوں کیا؟ کہا اس لیے سوال کیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تم رہا ہونے والے ہو، اور مجھ سے ایک وعدہ کرو، ایک کام میرا کرو گے، یہ میرا پرسنل کام نہیں، تم نے جو ابھی سوال کیے اس سے لگا کہ تم ابھی تک حسین والے ہو، یہ آقا حسین کی ایک سروس۔ اور میں نے گھبرا کے 2 باتیں کہیں کہ آپ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں رہا ہونے والا ہوں، یہاں تو آج تک جو آیا میت تو اس کی نکلی ہے، زندہ کوئی نہیں گیا۔ مختار نے کہا پہلے دوسری بات سن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نہ ملے، چھوٹا سا کاغذ، چھوٹا سا ایک قلم، کسی طرح اس قید خانے میں اسمگل کرا دینا، مجھے بھجوا دینا، مجھے اس کی بڑی شدید ضرورت، اور یہ میں اپنی رہائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آقا حسین کو سروس دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا میرا ساتھ دو گے؟ عمر نے کہا اگر آقا حسین کی بات تو میری جان بھی چلی جائے لیکن میں تیری مدد کی کوشش کروں گا، اب بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا میں رہا ہونے والا ہوں؟ کہا عمر تم آ جائے تم اس سے ملے نا، جب میں پہلے دن اس قید خانے میں آیا تھا اور میں بھی بڑا پریشان تھا تو اس قید خانے میں مجھے میسم میں تمار ملے تھے، وہ اسی طرح قید تھے جیسے آج میں قید ہوں،
مجھ سے پہلے میسم تمار یہاں قید تھے. اب میسم کو عرب لوگ بھی میسم پروناؤنس کرنے لگے. تو خیر میسم ہی سمجھیے، لیکن اصل ایکچوئل عربی میں میسم ہے، میسم نہیں. کتنے عظیم صحابی. وہ 30 دن کا جو مختار نامہ میں پڑھتا تھا نا، تو یار رک کے تھوڑا پہلے میسم کو سمجھاتا تھا. لیکن اب وقت نہیں ہے ابھی، تو مختار نامہ جسٹ اسٹارٹ ہوا، اور میسم کے حالات کم از کم اس مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے میسم کس کا نام. البتہ ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میسم کی زبان نہیں کاٹی گئی، زبان رشید حجری کی کاٹی گئی. یہ دونوں بالکل ایک لیول کے، ایک جیسے صحابی، دونوں مولا کے شاگرد. ان کے واقعات ان کے یہاں، ان کے واقعات ان کے یہاں بیان کیے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال میسم تمار علی کے وہ صحابی تھے جنہیں علی نے قیامت تک آنے والے حالات لکھوائے تھے، بتائے تھے. اور کتنے تعجب کی بات، آج ہم میں سے امنگ اور شیعہ ایک ایسا گروپ کھڑا ہو گیا ہے جو کہتا ہے امام معصوم کو غیب کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، انہیں نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، غیب صرف اللہ کے لیے. اب امنگ اور سلف وہابی کہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اعتراض تو ہے، تعجب نہیں. اپنے لوگ علی تو بہت بڑی چیز ہے، میسم تمار کو دیکھ لو جسے علی نے ٹرین کیا، وہ قیامت تک کے حالات بتا سکتا ہے، بتائے، لکھوائے. رشید حجری کا واقعہ ہے، لیکن میسم کے نام سے مشہور ہے. تو سن لی، جب ابن زیاد نے ان کو شہید کرانا چاہا، قید تو کربلا سے پہلے کر دیا، کربلا کے بعد شہید کرانا چاہا، تو کہا یہ بتاؤ اے جھوٹے، تیرے جھوٹے امام نے نعوذ باللہ تجھے کیا بتایا؟ مسکرا کے کہا بہت کچھ بتایا. مجھے کھجور کے درخت پہ سولی دی جائے گی، میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میرے پیر کاٹے جائیں گے، میری زبان کاٹی جائے گی. ابن زیاد نے کہا میں تمہارے امام کو جھوٹا کروں گا، سولی دوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا، تاکہ علی غلط نکلے. اور میسم نے مسکرا کے کہا، اصل رشید لیکن میسم مسکرا کے کہا کہ تم ہی میری زبان کاٹو گے، اس لیے کہ میرا مولا جو کہے وہ ہو کے رہتا ہے، حتیٰ دشمن بھی علی ہی کی بات پہ عمل کرتا ہے. دیکھنا ابن زیاد نے کہا قسم کھاتا ہوں سارے ظلم کروں گا، زبان نہیں کاٹوں گا. ہوا کیا؟ یہی تو ہوا نا کہ جب میسم کو بھائی سارا مجمع یا اکثریت اس کی کربلا اور کوفے کی زیارتیں کرتے ہیں، مسجد کوفہ کے سامنے آج کل تو میسم کا روضہ سامنے ہی آ گیا ہے، بیچ میں ساری عمارتیں گرا دی گئی ہیں. اور جو لوگ مرحوم آغا خوئی سے ان کے گھر میں مل کے آئے، میسم تمار کے روضے کے سامنے ان کا گھر، جس پہ صدام نے وہ اٹیک کیا، جس میں وہ کتاب جلائی گئی جو میں کل بتا چکا ہوں. خیر میسم تمار کھجور کے درخت پہ لٹکائے گا. اور ایک بار آواز دی کوفے والوں کاغذ و قلم لے کے آؤ، میں قیامت تک کے حالات لکھواتا ہوں. لوگ دوڑے دوڑے آ گئے. میسم قیامت کے حالات تو بعد میں لکھوائیں گے نا، پہلے تو اسی وقت کے. دیکھو کچھ عرصے بعد ابن زیاد کا یہ ہونے والا ہے، یزید کا یہ ہونے والا ہے، عمر سعد کا یہ حشر ہونے والا. اب جو لکھوانا شروع کیا سپاہی گھبرا گئے، دوڑے دوڑے گئے. ابن زیاد ارے میسم تو ایسی باتیں کہہ رہے کوفے والوں پہ اثر ہو رہا ہے کہ ریولیوشن نہ آ جائے. ابن زیاد گھبرا گیا کہ جلدی سے جا کے اس کی زبان کاٹ دو، اس سے پہلے کہ مزید بنو امیہ کے بارے میں کچھ اور کہے. اب دوڑے دوڑے سپاہی آ گئے. میسم نے آتا دیکھا کہ کوفے والوں بس اب بند کر دو، میرے مولا کی خبر کو سچا کرنے والے آ رہے ہیں. لوگوں نے پلٹ کے دیکھا ابن زیاد کے سپاہی ہیں جو خنجر اور چھریاں لے کے آ رہے ہیں. میسم کی زبان کٹی تو میسم علی کے ادنا شاگرد، اور ان کی یہ حالت ہے کہ غیب کا علم جانتے ہیں. آج ہمارے بچے کہتے ہیں مولانا نہیں، علم غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، امام کو بھی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا. اور اگر کسی نے مان لیا کہ امام کو پتا، تو کہا جب امام کو پتا ہے تو پھر وہ کربلا گئے تو دیٹ مینز انہوں نے سوسائڈ کیا ہے. میں نے پازیٹیو تھنکنگ کی بات کی ہے، پازیٹیو سوسائڈ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. واپس آئیے، میں اپنے مصائب کی مرحلے پہ آ جاؤں. وقت میرا مسئلہ وقت کا ہوتا ہے، آپ میری مجبوری دیکھ رہے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ مختار نے کہا عمیر جب میں پہلی بار اس جیل میں آیا، ایسی ڈراؤنی، ایسی وحشتناک، ایسی ڈرا دینے والی جگہ کہ مختار جیسا آدمی بھی جب پہلے دن آیا گھبرا گیا. جہاں آج میں بیٹھا ہوں یہاں میسم تمار بیٹھے. تم تو ایک ایک سے ملتے مجھ تک پہنچے، لیکن میسم نے دیکھا نہیں مجھے. لیکن جیسے میں انٹر وہ آواز دے کے وہاں سے پکار، وہ اینڈ میں ہے جیل کے، میں شروع میں. مختار ادھر تو آنا، میں گئے. میسم نے بٹھایا، کہا مختار پریشان نہ ہو، تم اس جیل میں آ گئے
مرو گے نہیں اس جیل میں. میں نے کہا مگر اس جیل کا پاس ریکارڈ تو یہ کہ جو یہاں آیا مر کے نکلا. کہا میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں یہاں سے زندہ نکلنا, کیونکہ تمہیں میرے مولا کے قاتلوں سے پورا انتقام لینا. تمہارے ہاتھ سے پتہ نہیں کون کون مارا جائے گا, تم نہیں مرو گے. زحمت ہوگی, ٹارچر ہوگا, تکلیف ہوگی, موت نہیں آئے گی. پہلی بات تو یہ یاد رکھو یہ میسم کہہ رہا. اور اس کے بعد پھر مجھے بتایا, میں نے گھبرا کے کہا میسم اگرچہ عقل تمہاری بات قبول نہیں کر رہی کیونکہ آج تک یہاں سے کوئی زندہ نہیں گیا, لیکن چلو تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک. عقل کبھی کوئی بات نہیں مانتی لیکن دل کہتا ہے کہ بات مان لو. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ دل بولا. تو دل جو ہے نا وہ کہہ رہا میسم کہہ رہے ہیں علی والے, غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کہا مختار کچھ عرصے بعد کوفے کا وہ بوڑھا معلم آئے گا جس نے سب کے بچوں کو قرآن پڑھایا, عمیر. جب وہ تمہارے پاس آئے, وہ صرف 3 دن قید رہے, اس سے کہہ دینا کاغذ و قلم پہنچائے. پھر باقی باتیں میسم نے تھوڑی سی گائیڈنس مجھے دی ہے, وہ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا. ٹائم سے پہلے کوئی بات بتانا پرابلم ہو جاتا. تو وعدہ کر لو یہ میسم نے بتایا. ابھی عمیر پوری بات سنے بھی نہیں کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی, جیل کا دروازہ. دروازہ کھلنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی نیا قیدی آیا. 3 دن میں ہی عمیر نے دیکھا جب دروازہ کھلتا ہے کوئی نیا قیدی آتا. مختار نے کہا میسم کوئی نیا قیدی, عمیر کوئی نیا قیدی نہیں آیا, تمہاری آزادی کا پروانہ آیا. پلٹ کے دیکھو, پلٹ کے دیکھا تو واقعا سپاہی اعلان کر رہے عمیر کون ہے. اتنا اندھیرا ان کو بھی نظر نہیں آ رہا, بلکہ ان کو تو زیادہ نظر نہیں آ رہا, وہ روشنی سے آئے. یہ آگے بڑھے, کہا چلو ابن زیاد نے بلایا. ابن زیاد کے پاس گئے. ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں رہا کرتا ہوں, لیکن دیکھو آئندہ شرافت سے کام لینا, اگر آئندہ کمپلین آئی میں تمہیں نہیں چھوڑوں. اب یہ حیران, یہ ہوا کیسے؟ عورتوں کا رول مختار نامے میں جگہ جگہ آتا, یہ ہوا کیسے؟ ابھی ابن زیاد سے یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ پلٹ کے دیکھا تو ابن زیاد کے سرہانے 2 عورتوں کو کھڑا پایا. ایک ابن زیاد کی بیٹی اور دوسری عمیر کی بیٹی ہے. عمیر کی بیٹی جو تھی وہ جو عرب کا ایک طریقہ ہے, ربیع الاول ہے, 17 ربیع الاول رسول خدا کی ولادت. تو آپ نے حلیمہ سعدیہ کا واقعہ سنا کہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ اپنے نیو بورن بیبی کو وہ نگرانی کے لیے اور کیئر ٹیکنگ کے لیے اور پرورش کے لیے مختلف ایسی عورتوں کے حوالے کرتے تھے جن کا کرائٹیریا ہوتا تھا. عمیر کی بیوی یہ کام کرتی, عمیر کی بیٹی. خود عمیر بچوں کو قرآن پڑھاتے اور عمیر کی بیٹی وہ کوفے کے بڑے لوگوں کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی. تو ابن زیاد کی بیٹی, اس کا جو بچہ یعنی ابن زیاد کا نواسا, وہ بھی یہی پالتی. اسے پتا چلا کہ میرا باپ پکڑا گیا, اور ایک روایت میں کہ وہ بھتیجی تھی, بھتیجی ہو تو چچا, میرا چچا پکڑا گیا, یہ میرا باپ. تو وہ گھبرا گئی. وہ ایک مرتبہ اس نے ایک طریقہ سوچا. وہ ابن زیاد کی بیٹی کے گھر جب گئی اپنی ڈیوٹی پر تو اس طرح رونے لگی, بچہ تو اسی کی گود میں کھیلتا, وہ بھی رونے لگا. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے, چاہے وہ ابن زیاد ہی کی بیٹی کیوں نہ. گھبرا کے کہا کہ بھائی تم میری نوکرانی میرے بچے کو کیوں رلا رہی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں رلا رہی ہوں, لیکن میرا چچا یا میرا باپ پکڑا گیا, بتائیے میرے دل کو کیسے قرار رہا ہے. اور جب تک یہ خاموش نہیں ہوگی اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی خاموش نہیں ہوگا. ابن زیاد کی بیٹی نے کہا تو کیا ہوا, میں جاؤں گی ابھی جا کے تمہارے اپنے بابا سے سفارش کرتی ہوں. وہ چلی, یہ چلی, بچہ چلا. ابن زیاد کے کمرے میں پہنچے, نواسا بھی رو رہا اور بیٹی کو بھی دیکھا پریشان. کہا بابا جب تک کہ آپ اس کے چچا کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک میرے بیٹے کو آرام نہیں آئے گا. اب اتنا طاقتور آدمی اور ایک بڈھا 80 سال کا, کیا خطرہ ہو سکتا. کہا اچھا چلو. سپاہیوں سے کہا کہ بلا کے لاؤ. چنانچہ بھتیجی کی وجہ سے ابن زیاد کی بیٹی نے باپ پر سورس لگایا, کیوں بھتیجی اپنے چچا کے لیے یہ لے کے گئی اجازت, اور یہاں پہ یہ پہلی عورت ہے جس کا مختار نامے میں رول آیا. اب عمیر کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا, لیکن عمیر انتہائی پریشان ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا, اسے پورا کیسے کروں گا, اور یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. البتہ جب عمیر باہر آ رہے تھے تو ایک جملہ مختار سے کہا, مختار میں کاغذ و قلم تم کو اس شرط پہ پہنچاؤں گا کہ یہ بتاؤ کہ منگوا کیوں رہے ہو. کیوں کہ اگر یہ کاغذ و قلم تم کو میں نے دے بھی دیا اور تمہارے کسی کام نہیں آیا تو میں اپنی زندگی کیوں خطرے میں ڈالوں. ٹھیک ہے,
اہل بیت کہتے ہیں کہ جان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن بیکار جان ضائع نہیں کرو. پتا چلے کہ آخر کاغذ قلم بھجوانا آسان کام نہیں، پورے اپنے آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال. پتا چلے پلاننگ کیا ہے، اگر واقعا وہ صحیح پلاننگ ہے تو زندگی کو خطرے میں ڈال. نان سینس باتوں پہ کیوں؟ تب مختار نے آخر میں کہا کہ تمہیں پتا ہے نا کہ میری بہن صفیہ کون ہے؟ عمیر اتنا بوڑھا آدمی سارے رشتہ داریاں جانتا. کہا ہاں مجھے پتا ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر کی بہو ہے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، ان کی بیوی ہے صفیہ. کہا میرا ارادہ یہی، اور میسم نے بتایا میں اپنی بہن کو خط لکھوں. بہن اپنے شوہر پہ پریشر ڈالے. حضرت عمر کا بیٹا یزید کے دربار میں حضرت عمر کی بڑی عزت، ان کے بیٹے کا خط کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا. اس طریقے سے میں اپنی رہائی کا انتظام کرنا چاہتا ہوں، ابن زیاد کو بائی پاس کر. عمر نے کہا یہ بات صحیح. اب میری سمجھ میں آیا کہ اگر میں اپنی زندگی خطرے میں ڈالوں، کاغذ و قلم پہنچاؤں تو ٹھیک ہے، اس کا ایک رزلٹ نکلے گا. بہن اور بھائی کی محبت ایسی ہے کہ میں نے مان لی، کہ ورنہ عبداللہ ابن عمر کو مختار یعنی ایک شیعہ کے معاملے میں کیا انٹرسٹ. لیکن بیوی کا پریشر پڑے گا، اور جیسا آپ دیکھیں گے کہ ماں جب روئی تھی یعنی مختار کی بہن، تو اس کی بیٹیاں بھی زار و قطار روئی تھی. اور عبداللہ اس پریشر میں آ گئے تھے اور یزید کے نام خط بھیجا تھا کل. اب یہ کل کی بات. لیکن مختار نے ایسی بات کہی جو بالکل ہیومن نیچر ہے. چنانچہ عمیر جیسا آدمی، ویسے عمیر اوور کاشس ٹائپ کے آدمی ہے، ورنہ کوفے میں 80 سال رہ کے، دشمنان اہل بیت کے شہر میں رہ کے، 32 دانتوں کے بیچ میں رہ کر زبان کو بچانا بہت مشکل کام ہے. اب تک عمیر نے اپنے آپ کو بچایا. تو ہر چیز کو پہلے دیکھ لیتے تھے، اور اولڈ از گولڈ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے کہ نقصان. بہن اور بھائی کی محبت چیز ہی ایسی. عمیر نے کہا اس کو میں مانتا ہوں. بہن اگر تمہاری اس مسئلے میں انوالو ہو گئی تو ابن زیاد کے فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ تمہیں قید کر سکے. اور ہوا بھی ہے. ہر بہن بھائی سے محبت کرتی، لیکن تاریخ اسلام میں چند بہنیں ایسی جن کی اپنے بھائی سے محبت تو ضرب المثل ہے. اور میں ریورس ڈائریکشن میں چلوں گا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر. اہل بیت کے گھرانے میں لاسٹ پیئر جو بہن و بھائی کا ملا، وہ انشاءاللہ 3 دن بعد 11ویں امام کی شہادت کی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. 10ویں امام اور ان کی بہن حکیمہ خاتون، بہت عظیم عورت ہے حکیمہ خاتون. 11ویں امام نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے، امام کی نائب بنی ہے حکیمہ خاتون. اور بھائی اور بہن میں بے مثال محبت. آج بھی سامرہ کے جس روزے میں 10ویں امام دفن ہے، وہیں پہ جناب حکیمہ خاتون بھی. یہ بھائی اور بہن کا تیسرا، اہل چہردہ معصوم میں تیسرا اور آخری پیئر. اور یہ اونلی پیئر ہے کہ جہاں بھائی اور بہن مرنے کے بعد بھی ایک ہی جگہ ایک ہی زری میں. ان سے پہلے جو ہمارے سامنے مثال آئی وہ معصومہ قم اور 8ویں امام کی تھی. According to some historian, tonight is the night of shahada of معصومہ قم. وہ معصومہ قم جن کے لیے ہمارے پاس یہ حدیث تک موجود ہے کہ اگر کوئی مدینے جا کے میری دادی فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت نہ کر سکے، تو اگر وہ میری بہن معصومہ قم کی زیارت کرے تو اس کو وہی ثواب ملے گا. نام بھی وہی ہے، اور اتنی زیادہ معصومہ قم شہزادی فاطمہ سے مشابہ تھی. بس فرق اتنا ہے کہ ڈیو ٹو سم ویری امپورٹنٹ ریزن اللہ نے شہزادی فاطمہ کو کوئی بھائی نہیں دیا تھا. بہت ہی اہم اس کی وجوہات ہے. 3-4 بھائی تھے، وہ سب بچپنے میں مر گئے، آج بھی جنت المعلا میں قبریں. لیکن معصومہ قم باقی ہر اعتبار سے اپنی دادی فاطمہ زہرا کی شبیہ، اور بھائی سے اتنی محبت کرتی. اب یہ بہت ہی ٹریجک بات ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں 8ویں امام کے کچھ بھائیوں اور بہنوں جائیداد کے لالچ میں 8ویں امام کے خلاف ایک بہت بڑی پروپیگنڈا مہم چلائی تھی. 8ویں امام کے خلاف بھائی اور بہن. اس وقت معصومہ قم 7ویں امام کی اولاد میں وہ خاتون تھی جو ڈٹ گئی تھی اور اس طرح سے اسٹینڈ لیا تھا اپنے بھائی کی حمایت. روزانہ، اچھا ساری زندگی شادی نہیں کی تھی معصومہ قم، 8ویں امام کے گھر میں رہتی، روزانہ ہر نماز سے پہلے 8ویں امام کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی پہ جاتی تھی.
کہ صبح و شام بھائی کی زیارت کے بغیر کوئی عبادت خدا بھی نہ کرے. 2 سال کے لیے جب 8ویں امام مرو چلے گئے، بہن اپنے بھائی کی زیارت سے محروم ہو گئی. بھائی زندہ ہے، اسی دنیا میں ہے، پردہ غیبت میں بھی نہیں ہے، صرف ایک فاصلہ آ گیا. بہن کا دل نہیں مان رہا، تڑپ رہی ہیں. آخر 1.5 سال کے بعد کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اب اپنے بھائی کی زیارت سے محروم نہیں رہوں گی. اب میں اگر میرا بھائی یہاں نہیں آ سکتا میں خود بھائی کے پاس جاؤں گی. قدیم ہندوستان کے لوگوں سے پوچھی، 1 جنریشن پہلے عورتوں کی ٹریولنگ کتنا مشکل کام ہوا کرتا تھا. اور یہ اہل بیت کے گھرانے کی وہ خواتین ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی گھر سے باہر نہیں آتی ہیں، لیکن بھائی کی محبت میں معصومہ قم نے اعلان کیا کہ میں اب مدینے میں میرا دل نہیں لگ رہا، خدا معلوم کیوں میرا دل الٹا جا رہا ہے، میں جاؤں گی، مر جاؤں گی، دیکھوں گی میرا بھیا کس حالت میں ہے. آسان نہیں ہے اتنی لمبی اور اتنی خطرناک ٹریولنگ. مدینے سے چلے، پورے عرب کے ڈیزرٹ کو کراس کریں، پورا عراق کراس کریں، پورا ایران کراس کریں، تب رشین اسٹیٹ. مرو آج رشین اسٹیٹ میں ہے. اتنا لمبا سفر، لیکن بہرحال بہن کی محبت ایسی ہی محبت ہے. قافلہ تیار ہوا اور یہ قافلہ چلا. اس کی مشکلات کو چھوڑیے، چلتے چلتے یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں پہ آج شہر قم ہے. مگر اس زمانے میں عراق سے نیشا پور جانے کا راستہ قم سے ذرا فاصلے پر تھا. قم ہمیشہ سے شیعان اہل بیت کی آبادی ہے، یا ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے رہے. وہاں کے شیعوں کو پتا چلا امام کی سگی بہن ہمارے شہر سے ذرا فاصلے سے گزرتی ہوئی نیشا پور جا رہی ہیں. سب تڑپ گئے، سب بے اختیار، سب نے اپنے سردار کو پریشرائز کیا. سردار بھی تو ایک مومن ہے نا، کہ جاؤ اور جا کر معصومہ قم کی خدمت میں ہماری درخواست پیش کرو. وہ آیا، راستہ ذرا الگ ہے، راستہ ذرا دور کا ہے. وہ راستے میں آیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے شہزادی، اے میرے 7ویں امام کی بیٹی، اے میرے 8ویں امام کی بہن، آپ کے شیعوں کی جانب سے ایک درخواست لے کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں. 1 دن کے لیے صحیح ہمارے شہر کو، اپنے شیعوں کے شہر کو، اپنے ماننے والے کے شہر کو اپنے قدموں کی برکت دیجیے. معصومہ قم نے گھبرا کے جواب بھجوایا، نہیں نہیں، میں اپنے راستے پہ جا رہی ہوں، جانے دو. سردار نے پھر تڑپ کے کہا، شہزادی یہ آپ کے شیعہ تڑپ رہے ہیں. معصومہ قم نے کہا، عام حالات ہوتے تو میں تمہاری بات مان لیتی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، کل رات سے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، رات سے مجھے نیند نہیں آ رہی، رات سے میں کچھ کھا پی نہیں پا رہی ہوں، بس میرا دل چاہتا ہے کسی رات جلدی اپنے بھیا کے پاس پہنچوں. اس وقت میرا راستہ نہ روکو. خاندان اہل بیت کو راضی کرنے کا آخر میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. سردار قم نے کہا، اے شہزادی فاطمہ، آپ کو آپ کی دادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا واسطہ، اپنے شیعوں کی اتنی درخواست کو ٹھکرائیے گا. بس ایک مرتبہ ہم سوالی آپ کے سامنے خالی جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں. دادی فاطمہ کا نام سنا، اب تو معصومہ قم بھی برداشت نہ کر سکی. کہا اچھا میں صرف 1 دن کے لیے آؤں گی. ارے میرا بھیا پتہ نہیں کس حالت میں ہے. اگر زوجہ حبیب کے گلے میں لقمہ اٹکا جب حسین نے بلایا تھا تو یہ تو پھر بھی معصومہ قوم، امام کی بیٹی، امام کی سگی بہن ہے. گھبرا کے کہتی ہے 1 دن رہوں گی، صبح آؤں گی، شام کو شہر سے نکل جاؤں گی. سردار خوش ہو گیا، کہا شہزادی آپ کا بڑا شکریہ، میں جا کے شہر میں تیاری کراتا ہوں. سردار دوڑا دوڑا شہر میں آیا. کل معصومہ قوم آئیں گی. اے عزاداروں، شہزادی آ رہی ہے، امام کی بہن آ رہی ہے، امام کی بیٹی آ رہی ہے، فاطمہ زہرا کی شبی آ رہی ہے، اور شیعان حیدر کرار کا شہر ہے. کس طرح استقبال کیا گیا ہوگا، سارا شہر سجایا ہوگا، ہرے جھنڈے لگائے ہوں گے، عورتوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے، بچوں کو تیار کیا ہوگا، ہماری آقا زادی آ رہی، ہماری شہزادی آ رہی. لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اگلے دن معصومہ قم کی سواری قم میں داخل ہوئی. ایک عجیب منظر دیکھا، پورے شہر میں کالے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف کالے علم نظر آ رہے، عورتوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں، مردوں نے سیاہ لباس پہنے ہیں، سب ننگے سر ہیں، گڑے بان چاک ہیں، ننگے پیر ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. معصومہ قم نے شہر قم میں سواری داخل ہوئی، ایک ایسا منظر دیکھا، گھبرا گئی. اپنے ساتھ محمل میں بیٹھی خاتون سے کہا، اللہ اللہ یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں، ارے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، یہ سب کیا ہے. یہ سواری وہاں رکی.
یہ سواری وہاں رکی جہاں آج معصومہ قم کی زری ہے، ٹھیک یہ سواری وہاں رکی، دیکھا سردار قبیلہ بھی اسی حالت میں آیا، سر پہ امامہ نہیں ہے، ننگے سر ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، ننگے پیر ہے، گریبان چاک ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پوری قوم کے بڑوں کے ساتھ سب نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی آج صبح نیشا پور سے خبر آئی ہے ہمارا 8واں امام زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، ارے ہمارا امام مارا گیا، ارے ہم یتیم ہو گئے، سارا شہر آج اپنے امام کا ماتم کر رہا، اور شہزادی ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے آئے ہیں، اپنے ماننے والوں سے پرسہ لیجئے۔ شہزادی نے چیخ ماری، ہائے میرا بھیا، میں وقت آخر بھائی کی زیارت بھی نہ کر سکی، غش کھا کے اس طرح گری کہ ایک روایت کے مطابق آج 4 ربیع الاول کو معصومہ قم اس دنیا سے رخصت ہوئی اور انہیں وہیں دفن کیا گیا جہاں ان کی سواری رکی تھی۔ بس آخری جملہ، آپ بہت رو لیے، ایک مرتبہ آخری جملہ، اے معصومہ قم ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، ہم بھی آپ کو پرسہ دیتے ہیں، اپنے ان چاہنے والوں سے جو القدیر اسلامک سینٹر کے ہال میں آج جمع ہیں اپنے بھیا کا پرسہ لیجئے۔ لیکن شہزادی اگر آپ اسے توہین نہ سمجھے، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا شہزادی، میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کرنا چاہ رہا، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شہزادی آپ کا بھیا مارا گیا، مگر کتنے احترام سے آپ نے خبر سنی، کس طرح سردار قبیلہ نے پرسہ دیا، کس طرح سارے شیعہ ہاتھ جوڑ کے آئے، اور ایک بہن کربلا میں تھی، بھائی اس کا بھی مارا گیا تھا لیکن اسے کیسے پرسہ ملا، ارے گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی اور پتا چلا زینب کو پرسہ مل رہا ہے، خیمے جلا کر کوڑے مار کر بیویوں کی چادر چھین کر سکینہ کے گوشوارے نوچ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندا معصومہ قم کی شہادت کا واسطہ، بھائی کے غم میں بے اختیار غش کھا کے گرنے والی اس بہن کی، غریب الغربا بھائی کی اسی غریب وطن بہن کا واسطہ، کربلا کی اس بہن کا واسطہ جس کا بھیا بھی مارا گیا اور اسے اپنے بھائی کا ماتم بھی نہ کرنے دیا گیا۔ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں گریا بکا کر رہے ہیں، خداوندہ ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ ان کے ان آنسوؤں کا واسطہ سر اعزاز سے کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں پوری فرما۔ خداوندہ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آج بھی معصومہ قوم کے چاہنے والے، آج بھی زینب کبریٰ کی محبت دل میں رکھنے والے، آج بھی شیعان حیدر کرار ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، چاہے وہ پاکستان کے مظلوم شیعہ ہوں اور چاہے وہ عراق کے مظلوم شیعان حیدر کرار ہوں، ان سارے صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما۔ پروردگارہ اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ایک برادر مومن کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، خداوندہ تجھے مشکل پوچھا علی کے اس امام ضامن بیٹے کا اور اس کی بہن کا واسطہ، ان کی اس پریشانی کو دور فرما اور ہماری ساری پریشانیاں دور کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین